انسان تو اتنا بے بس ہے، سارے انسان جنات مرد عورت اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں۔ کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگی تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا، واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع۔ تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا۔ ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ لین لا دینا بھئی واری واری آؤ، کلے کلے آؤ کہ تسی دو دو طرح طرح آپ کے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آؤں۔ تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا دے دوں، دے دوں، دے دوں، میں سب کا مانگا دے دوں۔ تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنے بھی کمی نہیں آئی۔ سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی۔ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ۔ اور السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، الودیع، الباقی، الرشید۔ اے میرا ادعونی استجب لکم، اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ زور سے بولو سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں۔ یعلم السر، اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم ایسا بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں۔ میں نے نہیں سنا، میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن رہے، میں نے یہ بھی سن لیا۔ تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے۔ جن کے پاس یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو بھائیو،
یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اچھا جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کرو وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھو وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں، عقاب کی اڑان دیکھو وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، ہرن کا مشت دیکھو وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، گائے کے تھن کا دودھ دیکھو وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتیں ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندا ہے۔ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا تسی گاہ نو؟ چونا کھوایا ہے تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے۔ یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں، پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نرید۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کا چل گیا، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا۔ تو ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص کا تھا، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار، 1,00,000 کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1,00,000 کو جوڑ بنا فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے ہو فزیبہ لے کر، وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے چند چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کا ہی سے بھرا ہوا ہے، تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایک
رشتہ دار اپنے باغ میں، آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں نے گاڑی روکی، میں چلا گیا، میں کہا بھائی کی حال ہے؟ آندا جو بڑا چنگا ہے۔ میں نے کہا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا پر تو وابی ہو گیا۔ میں کہا یار وابی کون ہوندے نے؟ کہ جڑے پیراں نو نہ منن۔ میں کہا میں تو پیراں نو منینا، پر میں آنا پیر پتر نہیں دے سکدا، پیر سدھی راہ دس سکدا ہے۔ کہ ایو تو گل ہر پیر پتر دے سکدا، انہاں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کو، اپنے کوٹے جو لے کے دے دیندے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو 6-7 ہزار، تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کو کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم۔ ہائے 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 ہائے، حدیث بھی چس آگے۔ میرے بندو، اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خشک، تر، مرد، عورتیں، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس زمین پر سارے نہیں آ سکتے، لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا محشر کے دن، جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب کی زبان عربی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں۔ ہر زبان میں مانگو۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پٹھان کو یہاں بلاؤ، پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا۔ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا، اور پنجاب کا کھوتا، سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو، تریانوں پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں۔ سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہن تو بڈھے وارے آ گئے، ہن معافی منگن آ گیا، چل دفع ہو جا۔ نہیں، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ یہ تو ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دوں، اتنی عمر دوں، اتنے اسباب دوں کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ناممکن، ناممکن۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے،
اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو لگے گا جاؤ معاف کی. پوچھے گا میں نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے. ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں تم نے ابھی گڑبڑ کی، دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا. اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تمبورا بجاتا تھا. جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو جا جنت البقیع میں بیٹھا. یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے. بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں. اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا. حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے. بقی میں میرا ایک بندہ مجھے پکار ہوا ہے. جنید بغدادی نہیں، گویا ساری زندگی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بدحواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقی میں گئے. تو اس وقت ابھی تو یہ بقی بالکل سنسان ہے نا، اس میں جھاڑیاں تھیں، کافی جھاڑیاں تھیں جو کاٹ دی گئیں. تو جب وہ قدموں کی آواز آئی تو وہ بوڑھے نے دیکھا تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آ رہے، تو وہ بھاگ کی وجہ سے